سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، یہ آزاد ڈیجیٹل ہے۔ میں سلمان درانی اور میرے ساتھ جنرل زاہد محمود صاحب موجود ہیں۔ جنرل صاحب، آج آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ انفیکٹ جو کل ہوئے تھے، آج 27 ہے۔ یہ بتائیے کہ ہاؤ از دا ٹی؟ ٹی از فینٹاسٹک. ٹی از آلویز فینٹاسٹک. ٹی از فینٹاسٹک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ کہوں گا کہ جو 27 فیبری کو جو پاکستان کا رسپانس کیا 1919 میں، وہ دیٹ واز دی رسپانس آف اے پاکستانی نیشن. اور یہ دیٹ از دی ایکچوئل اسٹرینتھ آف دا پاکستانی نیشن، دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ آف دا پاکستانی نیشن. اور وہ ول ہے پاکستانی نیشن کی جو امپلیمنٹ کی گئی اس وقت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کبھی کبھی. لیکن الحمدللہ جب پاکستان کے اوپر جارحیت خاص طور پہ بھارت سے آتی ہے تو پھر دیر از نو لکنگ بیک. منہ توڑ جواب. دیکھیں نا، ثابت کیا گیا تھا پاکستان ریٹورک والا کنٹری نہیں ہے. پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی بھی فار دیٹ میٹر ہو، وہ انتخابی جلسوں میں تو چلے کافی ریٹورک کر سکتی ہے، لیکن وہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہے یا دنیا کے امن کے بارے میں بات چیت ہے، یا جو ہم نے مہذب قوموں والا جو ایک روپ ہے، وہ پاکستان نے ہمیشہ دھارا ہے. تو اس روپ کو ہمیشہ اڈاپٹ کیا ہے جی. تو پاکستان کا وہ جو رسپانس تھا ٹی پہ لانے کے بعد اس کو بھیجنا، آلدو انڈیا چونکہ ابھی موویز بنا کے ان کی ہر چیز میں وہ ایک فلمی ایک تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں، وہ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ پریشر تھا. کوئی پریشر نہیں. پریشر ہوتا تو پاکستان کبھی ابھینندن کا جہاز نہ گراتا. پاکستان پہ پریشر ہوتا تو پاکستان کبھی اکراس دی بارڈر نہ جاتا. اور اس دن بھی ان کی جو ایگریشن تھی، جو گھس کے ماریں گا کانسیپٹ تھا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا جو انہوں نے کاو آؤٹ کیا اپنے پلوامہ اٹیک سے جو 14 کو ہوا تھا، وہ بھی ایک سٹیج ڈرامہ تھا. اور اب بھی جب بھی ہماری ملٹری تھنکرز بیٹھتے ہیں، اسٹریٹجیز بنتی ہیں، تو اسٹریٹجی کے بیچ میں جو انیشیشن آف وار ہے، وہ جو اس کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں یہ بالکل کلیئرلی اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کیا جائے گا، ایک ڈرامہ رچایا جائے گا. اور اس کے بیچ میں کچھ لوگ آپ کہہ رہے ہیں پریشر نہیں تھا. تو یہ موجودہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں یاس صادق، یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ان کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا. اور یہ کیا سچ ہے؟ ایسا جی تھا؟ دیکھیں، الحمدللہ ہم نے 35-36 سال اس فوج میں نوکری کی ہے، جنگیں بھی لڑی ہیں، سیریس وارز کی ہیں، طالبان کو لڑے ہیں، ہم القاعدہ کو لڑے ہیں، ہم ٹیررزم کو لڑے ہیں بہت. اور ہر قسم کی ملٹری لیڈر، جنرل ضیاء حق آنورڈ، ہم نے جنرل مشرف کا دور بھی دیکھا، جنرل کیانی بھی دیکھے، جنرل وحید کاکڑ، جنرل باجوہ، جنرل راحیل شریف، اور موجودہ چیف جنرل عاصم، ان کے نیچے ہم نے کام کیے. الحمدللہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ جب سیاسی ڈرامہ بازی میں اس کو کہتا ہوں، جب کرتے ہیں ہمارے سیاستدان تو بھول جاتے ہیں کہ کئی ایسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. نو لیڈر ان پاکستان، ملٹری لیڈر، جس کو کبھی ہم نے گھبراتے ہوئے دیکھا. اور اگر جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینے آئے ہوئے تھے تو وہ 27 فروری والا ایکشن کبھی بھی نہ ہوتا. صرف 26 فروری کو تو انہوں نے کیا نا، پھر ہمارا رسپانس جو ہے وہ 27 فروری کو گیا، آپریشن سوئفٹ. اچھا، اس میں سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر ضروری کیوں تھا کہ ابھینندن کو واپس کیا جائے؟ دیکھیے، یہ کچھ ہوتی ہے جیسچرنگ پوسچرنگ. اب 27 کو بھی پاکستان ان کے 6 ٹارگٹ لاک کیے، جن میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی شامل تھے اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ بھی موجود تھی. اس کے علاوہ ایک پیول ڈپو لاک کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ ایک فارورڈ سپلائی ڈپو. اب سپلائی ڈپو کو لاک کرنے کے بعد دن کے روشنی میں پائلٹس نے بڑے پروفیشنلی ان کی تصویریں کی، لاک کی، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ ہم ان ٹارگٹس کو اس وقت ہٹ کر سکتے ہیں. اور یہ لائیو پکچرز ہیں فرام دی ایئر کرافٹس آف پاکستان. اور اس کے بعد ایک پہاڑی پہ بم اس لیے مارا گیا تھا کہ اس سے پہلے پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ اسیس کرنا چاہتی تھی بیفور ٹیکنگ دس ڈیسیشن کہ ہم نے کس طرح کا رسپانس دینا ہے. وہ اسیس کرنا چاہتی تھی کہ اگر کوئی ہیومن لاس زیادہ ہوا ہے، اگر ہمارے کوئی پاکستانی مرے ہیں جینوئنلی، تو اس سے زیادہ لاس انفلکٹ کیا جائے گا انڈیا کے اوپر. لیکن چونکہ یہاں پہ 2 درخت اور ایک کوائی مرا تھا، تو اس لیے ادھر وہاں پہ آپ نے اپنی ول شو کرنی ہوتی ہے. ملٹری کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نقصان کتنا کیا، یہ کوئی اکھاڑے کی لڑائی نہیں ہے.
قوم کی ول شو کی جاتی ہے ملٹری ایکشنز کے ذریعے کہ ہماری کیپیسٹی ہے, ہماری کیپیبلٹی ہے, اور پاکستانی قوم کی ول ہے. پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے. اور انڈیا کے کانٹیکسٹ میں درانی صاحب میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ ایک ٹیکٹیکل ایکشن ہو ایک پلٹون لیول سے لے کر, چاہے وہ کسی بھی ڈومین میں چلا جائے وارفیئر, پاکستان نے اپنا کوئڈ پرو کو رسپانس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ چیز کریں گے تو ہم اس کے رسپانس میں یہ ہم نے کرنی اور ٹارگیٹس ہر چیز تیار ہوتی ہے. one more thing to clear here. کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے اور وہ رسپانس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ عمران خان صاحب کے آرڈر تھے کہ آپ کے اوپر اگر اٹیک ہوا ہے تو اٹیک کریں. اس کی کیا کلیریفیکیشن ہے؟ کیا ناٹ ایٹ آل. It is all absurd. It is all, میں اس کو کہوں گا سفید جھوٹ. Not at all. جنرل باجوہ ایک پاکستان کے ملٹری کمانڈر تھے, میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, a brave man, اور وہ بہت he could never think of this because آپ کی اسٹیٹ ختم ہو جاتی. کوئی بھی ملٹری چیف ہو, اگر انڈیا کو رسپانس نہیں جائے گا کسی ڈومین میں, ہمارا وائٹل انٹرسٹ کیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ جنگ کس بات پہ ہے؟ کشمیر کے اوپر ہے. اور ایک ایسا ایکشن جو کشمیر کے بارڈرز کے اوپر ہوا, پاکستان کی اسٹیٹ ختم ہو جاتی. آئی ریپیٹ, اگر اس طرح کا رسپانس نہ جاتا, پاکستان کا عزم ختم ہو جاتا, ہماری ول ختم ہو جاتی, ہماری قوم ٹوٹ جاتی. نو ملٹری کمانڈر کین ٹیک دس ڈیسیجن. دیکھیں, اس کو اسیس ضرور کیا جاتا ہے کہ رسپانس کیسے جائے گا, کب جائے گا, کیا اس کا امپیکٹ آئے گا. تو جیسے میں نے بتایا کہ ملٹری وہاں ڈبیٹ بہت ہوتی ہے کہ کس وقت جائے, کیسے جائے, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن جو کلیکٹیو ڈیسیجن وہاں سے ہوا تھا, جو پاکستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا تھا, وہ یہی کیا تھا کہ چونکہ ہیومن لاسز اتنے نہیں ہوئے تو ہم انہوں نے رات کو کیا تھا اٹیک, اور وہ ویپنز پھینک کے بھاگ کے گئے. پاکستان نے دن کو اٹیک کیا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, وہ اس رسپانس سے پہلے کی پریس کانفرنس میں, جس میں جنرل آصف غفور کہہ رہے ہیں بڑے کلیئرلی کہ ویٹ فار آر سرپرائز. تو اس لیے ہم 27 کو سرپرائز ڈے کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈیسیجن پہلے ہو چکا تھا کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کی گئی کہ جی ابھی آپ انتظار کریں, اب ہم اپنے وقت, اپنے چوائس کے وقت اور چوائس کی جگہ پہ آپ کو رسپانس دیں گے. اور وہ پھر پاکستان کا رسپانس کیا. تو دیز آر پولیٹیکل گیمکس, اور یہ سوشل میڈیا پہ جو ایک مہم اٹ از ریٹورک. عمران خان صاحب جو بھی لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں, چاہے وہ پہلے کی لیڈرشپ پہ, یا یہ نہیں کہ میں آئی ایم اے ریٹائرڈ ملٹری جنرل یا میں ایک وہاں پہ نوکری, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا, پاکستان سے اگر جن کو پیار ہے وہ کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. دس از کمنگ فرام سم ویئر ایلس. یہ باہر سے کئی ایسی کمپینز کی جاتی ہیں, اور ہم چھوٹے سے پولیٹیکل ایشوز کے لیے ایک دوسرے کی اس طرح کی امبیرسمنٹ کریں گے تو ایز اے نیشن اٹ از اے بگ امبیرسمنٹ فار اس. جن صاحب, پاک ازبک ریلیشنز کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور دفاع سمیت جو 10 اہم تجارتی معاہدے ہیں وہ ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کے لیے کتنی بینیفیشری ہونے جا رہے ہیں, اور جو ایک احاطہ ہے پرائم منسٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کی لینڈ ہے پاکستان یا پھر اس کے دوست ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات. اور وہ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کے بارے میں بہت سیریس نظر آتے ہیں, اور انہوں نے اس کا ذکر ازبکستان میں وہاں کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی. تو ہاؤ یو سی آل دس ایوالونگ ریلیشنس دوبارہ دوست ممالک کے درمیان میں, اس میں افغانستان کا جو پارٹ ہے وہ کتنا سیریس ہے؟ دیکھیں دورانی, پاکستان کے جو 2 ریجنز ہیں نا, ان کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے ان پہ توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے, اور بہت اپرچونیٹیز ہیں. وہ ہے ایک سینٹرل ایشین ریپبلکس, جی, کیونکہ اس کے ساتھ پھر چائنا اور رشیا بھی ڈف ٹیل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ریجن میں ہیں. اور دوسرا ہے افریقہ. افریقہ تو کافی اگنورڈ پارٹ آف دا ورلڈ سمجھا جاتا ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک جو ہے, یا جو مڈل پاورز ہیں یا جو اپر مڈل پاورز ہیں, لائک ازبکستان, پاکستان, ازبکستان ایک بڑی اکانومیز میں سے ہے اور فارورڈ موونگ کنٹری ہے, اور ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوتے ہیں. پاکستان کے ساتھ جو ازبکستان کے ڈیفنس ٹائز ہیں وہ ہمیشہ بہت اچھی رہی ہیں, اور ہم نے ایک دوسرے کے تجربات سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. اسپیشلی ایک ڈیل بھی ہوئی تھی ہماری, سوری ایک پیس ڈیل بھی ہوئی تھی تاشکند کے اندر, ہماری تو ہسٹری بھی ہے. جی جی بالکل, تاشکند بڑا, دیکھیں تاشکند جو ہے نا, پاکستان جو ہے ہسٹوریکلی ہم تو بچپن میں وہی شاہین ڈرامہ اور وہ
وہی ڈرامے دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے جی. تو تاشقند کے ساتھ ایک لگاؤ ہے ہمارا بچپن سے, ہمیں ان ڈراموں کو دیکھ کے ہم بڑے فیسینیٹ ہوتے تھے. جو مسلم ہسٹری ہے, پھر آپ تیمور لنگ کا جو ہے کنٹریبیوشنز ہیں, تو رچ ہسٹری ہے جی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں کا جو بھی رولرز رہے ہیں, ہمارا بڑا پراؤڈلی ہم ان سے کلچرلی وی آر ویری کلوز. تو ازبکستان کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ تو آؤٹ اسٹینڈنگ چل رہا ہے. اور آف کورس ابھی جب سے یہ فلائٹس وغیرہ شروع ہوئی ہیں, پاکستان اور ازبکستان آپس میں قریب آئے ہیں, اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ ہمارا, تو سینٹرل ایشیا پورا ریجن جو ہے اس کا بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے. پھر سینٹرل ریجن جو ہے وہ افغانستان کے تھرو اس پورے ریجن کو ڈیولپ ہونا ہے جی. پھر ہمارے کامن تھریٹس ہیں ہمیں, جو انفارچونیٹلی افغانستان کی سرزمین سے ایمینیٹ ہو رہے ہیں. پھر آپ کا جو دوسرا پورشن ہے سوال کا کہ جی افغانستان از اے کی کنٹری. افغانستان کو آپ ہسٹری میں دیکھ لیں, ایک بفر سٹیٹ کے طور پر رکھا گیا. پہلے برٹشرز اور رشیا کا جب کانفلکٹ چل رہا تھا تو اس کو بفر رکھا گیا, اور پھر رشین جب ادھر آئے لیٹسٹ وار میں امریکہ, پھر اس کو بفر کے طور پہ, اس کو وار کے طور پہ یوز. میں تو افغانستان عوام کی مجھے ان کا دکھ ہوتا ہے کہ ساری زندگی ان کو جو پولیٹکس کا ملٹری انسٹرومنٹ ہے نا جی, اس کے طور پر اس خطے کو ڈیل کیا گیا کہ اس کو سیکیورٹی میں الجھائے رکھو. اور انفارچونیٹلی ابھی وہاں کے جو نمائندگان ہیں یا جو افغانی لیڈرشپ ہے, جو عبوری حکومت ہے, ان بھائیوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے افغانستان کے لیے اب کچھ کر لیں, چلیں چھوڑ دیں پاکستان کو, افغانستان کے لیے کر لیں. تو مڈل ایسٹ کی اس کی سینٹرل ایشیا کی ترقی, پاکستان کی ترقی, یہ افغانستان سے جڑی. اور افغانستان کی اپنی ترقی دیکھیں نا, ٹرانزٹ کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا؟ کوئی سمندر ان کو لگتا نہیں ہے. وہ کب تک پراکسیز کے پیسے پہ چلتے رہیں گے؟ اگر انڈیا نے ان کو ایز اے پراکسی یوز کرنا ہے تو وہ کب تک اس کے پیسے پہ چلیں گے؟ یہ لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. پاکستان کے باقی لوگوں کا, افغانستان کے عوام کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو ٹریڈ ہے اٹ ہیز ٹو گو تھرو. پھر رشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. نارتھ لنک جب ہوگا, سی پیک جب اس کے ساتھ لنک ہوگا, تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ افغان ٹرانزٹ کا ہی ٹرانزٹری فیسز میں ہی ان کی اتنی ڈیولپمنٹ. آپ کو لگتا ہے یہ کبھی عملی شکل میں ہمیں کہیں نظر آئے گا یہ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ؟ جی آج نہیں تو کل ضرور آئے گا. اس کی وجہ میں آپ کو کانفیڈنس کیوں ہے مجھے اس میں کیوں نظر آئے گا کہ یہ جو پراکسیز کے طور پہ یوز کرتے ہیں نا آپ کو ممالک, یہ آپ کو ابنڈن بڑے جلدی کر دیتے ہیں. زیلنسکی کل تک امریکہ کا ہیرو تھا, اور آج دیکھیں جب ابنڈن ہونے پہ آتا ہے تو کتنی دیر لگائی ہے انہوں نے. دیکھ لینا, یہ ہمارے سامنے لیونگ ایگزامپل ہے. پاکستان وار آن ٹیرر میں آپ یو ور دا لیڈنگ اینڈ فرنٹ اسٹیٹ, یو ور دا فرنٹ الائے, یو ور دا بیسٹ نان نیٹو الائے. آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو یہ جو بڑی پاورز ہیں, یہ جب آپ کو پراکسی کے طور پہ یوز کرتی ہے, جب آپ ان کے کلائنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں, تو یہ سپانسر نے ایک لمٹ ہے اس وار کی. جب وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کر لے گا تھرو وار اینڈ دس فرکشن, تو وہ آپ کو اسی طرح بنڈن کرے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو $3 ارب انڈیا نے انویسٹ کیا وہ افغانی لوگوں کے لیے کیا, افغان کی بچیوں کے لیے کیا؟ اور تو ہیومن رائٹس کے کتنے وہ وہاں پہ کیسز اٹھاتا ہے. جس دن افغان عبوری حکومت بنی سیکیورٹی کونسل میں, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے اپوز کیا اس حکومت کو, اور دوسرے ملکوں پہ زور دیا کہ اس طالبان کی حکومت کو نہ مانا جائے. لیکن انہوں نے جب 3 مہینے گزرے تو دیکھا کہ یار ڈیفیکٹو رولرز اب یہ بن گئے, تو ڈیجورے کو انہوں نے ڈسٹ بن میں پھینکا. ڈیفیکٹو کے ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں, تو دیٹ انویسٹمنٹ از ان ٹو دیئر اون پولیٹیکل پالیسی, اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے ان کو ابنڈن کرنا ہے. بڑے اور بھی جو لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں انہوں نے ان کو ابنڈن کرنا ہے. اور باقی کیپیسٹی کیپبلٹی سب کے پاس ہے, ذرا ڈیل طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اسکلیشن نہ ہو. پاکستان کے پاس بھی کیپیسٹی ہے, وہاں سے وہ چائنا کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں, سینٹرل ایشیا کو تھریٹ کر رہے ہیں. ڈیل ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, لیکن ظلم ہو جائے گا افغانستان کی عوام کے ساتھ کہ وہ ساری زندگی وار میں رہے ہیں. ہم ان کا درد سب سے بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ان کے پڑوسی ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی اور یہ چیزیں چلیں گی. نان صاحب بہت ساری باتیں ہیں. سب سے بڑی بات جو کل ہم نے کی, جو ایک پورے صفحے کا اشتہار لگایا تھا پنجاب حکومت نے, کل انہوں نے 60 صفحات پہ جو ہے وہ اپنا اشتہار دیا, اور 60 پیجز ور ٹیلنگ کہ پنجاب حکومت نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. کیا یہ ضروری تھا؟ ہمارے ٹیکس کا پیسہ, آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے. دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں
کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ زمین پہ نظر آنی چاہیے. ہم دیکھیں گے کہ پنجاب کے لوگوں کا جو انڈیکس ہے وہ کتنا بہتر ہوا ہے, پنجاب کے لوگوں میں کتنی ترقی آئی ہے. اٹ از اور اگر چیزیں آن گراؤنڈ ہو رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اگر چیزیں آن گراؤنڈ نہیں ہو رہی تو جہاں تک یہ ضیاع ہے پیسے کا, دس از ناٹ گڈ. اور آج کل 21ویں صدی کی دورانی یہ پاکستانی عوام ہے, میرے خیال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا پے بیک کرنے کے بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ تو بالکل کسی کو بخشتے ہی نہیں ہیں, آپ تو پھر اعلان بھی کر دیں گے اگر آپ. لیکن میں آپ کے جو درد ہے آپ کے اندر پنجاب کے لیے, پاکستان کے لیے, اس کو میں ایز اے پاکستانی, ناٹ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, آئی سیلوٹ دیٹ. ایسے ہی ہے, ہر پاکستانی کو ہر چیز کو کریٹیکلی دیکھنا چاہیے. بالکل ایسا. آپ اپنے اندر خود ایک لیڈر ہے, ایک فوج ہے, ایک اپنے اندر ایک پاکستان ہے, اپنے اندر کے پاکستان کو مت مرنے دیجیے. پازیٹیوٹی کے ساتھ کریٹیک کریں ہر ایک کے فار دا بیٹرمنٹ آف دا پاکستان. ایسے ہی ہے فار می. اگر آپ کے اندر کا پاکستان مر گیا تو پھر آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ اگر کے پی کے سے احتساب کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اگر مطلب تو باقی صوبوں سے بھی ہونی چاہیے, وفاق سے بھی ہونی چاہیے, اور پورے ملک جو ہے وہ جواب دہ ہے. نہیں, میں آوازوں سے زیادہ, میں کسی پہ کریٹیک نہیں کر جاتا, لیکن میں آوازوں سے زیادہ عمل پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں. پولیٹیکل آوازیں بہت اٹھتی ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہیے, وہ ہوگا, یہ ہوگا. آن گراؤنڈ ریئلٹیز آر ڈفرنٹ وٹ یو آر سیئنگ. جان صاحب بہت کچھ اور بھی ہے, لیکن ہم اب اس کو رکھتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.